السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے درس سماعت کیا تھا، تو یاد رکھ لیں نماز کے اندر 7 چیزیں فرض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قائد اخیرہ، خروج بسنعہ۔ یہ 7 چیزوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ کسی نے اگر جان بوجھ کر یا بھول کر انہیں ادا نہیں کیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ ان 7 چیزوں میں سے آپ نے تکبیر تحریمہ اور قیام کے حوالے سے گفتگو کی، قرات کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی جس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے کیا احکام ہیں اس کو آپ نے سماعت کیا تھا۔ اب قرات کے حوالے سے کچھ اور مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جماعت کے ساتھ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو مصنف فرماتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ جو مقتدی ہیں وہ خاموش رہیں 5 وقت کی نماز میں، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے۔ شوافی حضرات ہیں تو ان کے مسئلے الگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ امام کی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ پھر اپنی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ احناف یعنی جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان پر یہ لازم ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرے، یعنی جب امام تلاوت کر رہا ہو چاہے وہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ ہو، ہر وقت آپ کو خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ صرف اور صرف جب آپ نماز شروع کریں گے تو شروعات میں آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اس میں مشکوک میں ہیں کہ جیسے کہ ابھی ہم آئے اور امام نے اللہ اکبر کہا، تکبیر امام نے کہہ کر نماز شروع کرنی تھی، پیچھے مقتدی بھی آ کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا، ثنا پڑھ ہی رہا تھا کہ امام نے قرات شروع کر دی، اب کیا حکم ہے؟ تو کہا گیا ایسی حالت میں خاموش ہو جائے، کیونکہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن خود فرماتا ہے خاموشی کے ساتھ سماعت کرو، اور یہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سماعت کیا جائے۔ اسی لیے نماز کے باہر بھی جب کہیں تلاوت ہو تو اس بات کا اہتمام ہو، اگر کوئی سننے والا نہیں، جیسے خاص طور پہ لوگ قرآن خوانیاں گھروں میں کرواتے ہیں تو اس میں بڑی احتیاطی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ بے احتیاط ہو کر اس طرح کام کر جاتے ہیں کہ سب بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی وہاں سننے والا نہیں ہوتا ہے۔ مدرسے کو اس پر قیاس مت کرنا، مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے وہ بلند آواز سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہاں الگ مسئلہ ہے، لیکن جب تلاوت کی جائے تو اسے سننا بھی واجب ہوتا ہے۔ کوئی ایک اگر سن رہا ہو تو سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں، تو اب بہت سارے لوگ ایک ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو تلاوت تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، تو یہ واجب ساقط ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اتنی ہی آواز میں تلاوت کرنا کہ خود سنے، اس طرح قرآن خوانی میں بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرکیف آپ کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں آپ مقتدی بنیں تو آپ کو خاموشی کے ساتھ تلاوت سماعت کرنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی تنہا نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے اختیار میں ہے، جہری نماز ہے بلند آواز سے پڑھیں، سری نماز ہے تو خاموشی کے ساتھ پڑھیں، وہاں آپ کو اختیار دیا گیا۔ یوں ہی ساتھ بسم اللہ اور اعوذ باللہ، جسے تعوذ اور تسمیہ بھی کہتے ہیں، تعوذ یعنی اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ، ان دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ یہ قرات کے تابع ہے۔ قرات کے تابع مطلب جب قرات بلند آواز سے کی جائے گی تو ان کو بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب خاموشی کے ساتھ کی جائے گی تو ان کو بھی خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن یہ قرات کا مسئلہ نماز میں الگ ہے۔ اب یہاں بولیں گے نماز میں تو امام صاحب کبھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے نہیں کیونکہ تابع ہے بول کر، تو یہاں ہمارے نزدیک نہیں ہے، شوافی حضرات میں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بسم اللہ بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں،
تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عام طور پہ جب قرات کی جائے، آپ قرآن شریف پڑھنے بیٹھیں تو حکم یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے قرآن بلند آواز سے پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ من میں نہیں پڑھ لینا ہے آپ کو. جتنی بلند آواز سے آپ تلاوت کریں گے اتنی ہی بلند آواز سے آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے. لیکن نماز میں چونکہ اب یہ تابع ہونے کے امام کے اوپر ہے، تو امام جہاں قرات کرے گا وہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھے گا. تو امام کے پیچھے ہمیں قرات کے وقت خاموش ہی کھڑا رہنا ہے. تو ثنا پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، نہ اعوذ باللہ نہ بسم اللہ، خاموشی کے ساتھ ہم نے صرف تلاوت سننی ہے. چند حدیث پاک میں اس کے بارے میں روایت بھی آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے. یہ مسئلہ بیان ہوا. دوسری حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو. یعنی جو شخص امام کے پیچھے اگر قرات کرتا ہے تو آپ نے ایک وعید فرمائی کہ ایسا شخص اس کے منہ کے اندر انگارے بھر دیے جائیں. عزیزان مکرم، میں نے بارہا اس کی مثال دے کر بھی آپ کو بتایا کہ ہم جب کسی بڑوں کے پاس بات کرنے جاتے ہیں کسی معاملات کو لے کر، ہمارے ساتھ اگر ایک 60-70 لوگ، 50 لوگ یا 10-20 لوگ جتنے بھی تعداد میں ہوں تو سب ایک ساتھ بولنا شروع نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے میں کسی ایک کی نمائندہ بناتے ہیں. وہ آگے کھڑا ہوتا ہے یا جو بھی ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. باقی سب کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی بات ہے وہی ہماری بات ہے. یہی ہوتی ہے. اب اگر سب لوگ اس میں بولنا شروع کر دیں تو کہتے ہیں نا کاؤں کاؤں ہو رہا ہے، ان کی بھی آواز آ رہی ہے، ان کی بھی آواز آ رہی ہے. سننے والا بھی بولے گا کہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں، سب ایک ساتھ برسنا شروع کر دیے. یہ ہمارے درمیان بھی معاملات ہیں. چونکہ ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں بات کرنے کے لیے، اللہ رب العزت سے گفتگو کرنے کے لیے، تو یہاں بھی ہم نے اپنا امام بنایا، اس لیے سب سے آگے اسے کھڑا کیا اور سب پیچھے چپ چاپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے. اب امام کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کی جو عالمین کا پالنے والا ہے. سب نے سر جھکا کے ایکسیپٹ کر لیا. ہاں ہماری بھی بات یہی ہے، یہی ہے نا. ساری باتیں ہونے کے بعد جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو ہم بھی کہتے آمین. وہاں دعا ہو رہی، اسی لیے تو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جب اس نے سر کو جھکا لیا تو ہم بھی سر کو جھکا لیے. کیا ہم بھی اپنے آپ کو جھکاتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس سامنے جو بڑا موجود ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے ایک ساتھ بات نہیں کرنی. اس میں کچھ بچوں کے حالات ایسے ہیں وہ خاص طور پہ سنیں. نماز میں آتے ہیں یا کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں جو تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ میں. اگر آپ امام کے ساتھ تلاوت کریں گے تو یہ سخت حرام ہے. نماز کی حالت میں ہمیں خاموشی کے ساتھ تلاوت کو سماعت کرنا ہے. یہ مسئلہ یہاں تک ہو گیا. آگے فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو اول سے شروع کریں تو سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے، یعنی اچھا ہے. جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ کے شروع میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ جو یہ صرف اور صرف پہلی رکعت میں ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ثنا پڑھا پہلی رکعت میں، ثنا کا حکم اب ختم. پھر اعوذ باللہ پڑھا، اب ختم. اب جب بھی آپ کو پڑھنا ہے ہر رکعت میں تو صرف بسم اللہ کر کے آپ شروع کرتے رہیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو بسم اللہ کر کے آپ نے سورہ فاتحہ شروع کی، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک آپ نے پڑھا. اب آمین کا. اب یہاں پہ دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یا تو آپ کوئی سورہ شروع سے شروع کر رہے ہوں، جیسے کہ قل هو اللہ احد ایک الگ سورہ ہے، انا اعطینا، یہ آپ کے ذہن کی تقریب کے لیے کہ آپ آسانی سمجھ سکیں. سورہ ہے نا ایک باضابطہ یہ. تو آپ کو اگر سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنا ہے یا سورہ کوثر انا اعطینا پڑھنا ہے، الم ترا پڑھنا ہے، یہ جو بھی صورتیں پڑھنی ہے ٹو زیڈ، تو وہ صورت کے شروع کرتے وقت آپ کو بسم اللہ پڑھنا پڑے گا. اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ اچھا کام ہے. کسی نے چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، تو ثواب میں کمی ہے، کوئی گناہ، اور ایسا نہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہوگی، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں سورہ کا شروع کرنا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ بیچ کی آیت سے شروع کیا.
ان الذین کفروا، یہ اس طرح کر کے شروعات کر دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ بیچ بیچ میں سے ہیں۔ اب بیچ میں سے پڑھنا شروع کر رہا ہے تو چونکہ جو بسم اللہ کا محل ہے، بسم اللہ کی جو جگہ ہے جہاں بسم اللہ کا ہونا چاہیے، وہ صورت ہے۔ جب جب سورہ شروع ہوگی تب بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ آپ دیکھو نا، آپ قرآن پڑھتے ہو، الم ترا آپ نے پڑھا، الم ترا ختم ہوئی، اس کے بعد لیلافی قریش شروع، بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، وہ ختم ہوئی، ارائیت الذی آئی، بسم اللہ لکھی ہوتی، انا اعطیناک بسم اللہ لکھی ہوتی ہے نا سب کے شروع میں۔ تو یہاں یہی بتانا ہے جب جب سورہ شروع ہوگی آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی بیچ کی آیت پڑھ لیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ 3 آیت ہے، کوئی نماز میں اسے پڑھے تو اب اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ آئی بات سمجھ؟ کیونکہ یہاں بسم اللہ کی جگہ نہیں ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں یہاں پر جو مسئلہ تھا کہ بسم اللہ کہاں آپ کو پڑھنا ہے، جب آپ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں تو اسی طرح سورے کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ مستحسن ہے، اچھا ہے۔ یہ قرات کے ایک مسئلے۔ پھر آپ کہتے ہیں نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ شافعی حضرات کا مسئلہ الگ ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے شروع میں نازل ہوئی تو آمین کو بھی اس کا ہی جز مانتے ہیں، قرآن مجید کا ہی جز تسلیم کرتے، اس لیے ان کے نزدیک ایک الگ مسئلہ ہے، وہ آمین کو بلند آواز سے کہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک، ہم حنفیوں کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ ہم آمین کو بلند آواز سے کہیں، آمین ہمیں خاموشی کے ساتھ ہی بولنا ہے، ہاں اتنی خاموشی، اتنی آواز کہ ہمارے کان سنیں، ٹھیک ہے۔ رات میں جماعت سے نفل پڑھنے میں امام پر جہر سے قرات پڑھنا واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھ رہے تھے تو امام کا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وہ بلند آواز سے قرات کرے۔ دن میں نوافل پڑھنے میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اب اس کے لیے کیا وجہ ہے؟ کہتے رات کے نوافل اگر تنہا پڑھتا ہے تو اختیار ہے، چاہے آہستہ پڑھے یا بلند پڑھے، اور یعنی بلند جہر آواز سے پڑھے۔ اب یہاں 2 باتیں بتا دی گئیں، رات کا جو حکم دیا گیا آپ کو اختیار دے دیا گیا، چاہے آپ بلند آواز سے تلاوت کریں، نفلی نماز میں کوئی تہجد پڑھ رہا ہو یا جو بھی نماز اپنی پڑھ رہا ہو تو چاہے آپ بلند آواز سے تلاوت کریں یا خاموشی سے کریں، آپ کو اختیار دیا گیا۔ لیکن اگر دن میں ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائے گی کہ دیگر حضرات عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور نفل نماز جو ہوتی ہے وہ خاص طور پہ بندہ اس لیے کرتا ہے تاکہ رب کا قرب حاصل کرے، اور بلند آواز سے کرنے سے چونکہ دن میں سب جاگ رہے بھی ہوتے ہیں، اگر ہم بلند آواز سے کرتے ہیں تو آواز لوگوں تک پہنچے گی، اور اس میں ایک طرح کی ریاکاری بھی آئے گی کہ نماز کے وقت کے علاوہ یہ نماز پڑھ رہا، بڑا عبادت گزار ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس بات کا ایک شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور رات کے اندر آپ خاموشی کے ساتھ کہیں پڑھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں تو لوگ سو چکے ہوتے ہیں، اور آپ اگر بلند آواز سے پڑھتے بھی ہیں مسجد میں تو کوئی موجود نہیں ہوتا، وہاں پر عبادت کر رہے ہو تو کوئی آتا نہیں ہے جس کو عبادتوں میں بھی خلل پیدا ہو، تو اس طرح وہاں پر آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک وہم و گمان سے بات بولی گئی ہے، اور اس کے اندر کیا وجوہات ہیں واللہ عالم بالصواب۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ بیمار، ضعیف، بوڑھے اور کام پر جانے والے ضرورت مند مقتدیوں کا لحاظ کرتے ہوئے طویل قرات نہ کرے کہ ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ قرات میں اختصار کرے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے درمیان لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جن کو کام پر بھی جانا ہوتا ہے، جاب سے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر قرات کو بہت لمبی دے دیا جائے، طول کر دیا جائے تو بہت سارے لوگوں میں اکتاہٹ بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اکثر بعض مساجد میں ہم نے دیکھا کہ امام کی قرات فجر کے وقت بہت طویل ہو جاتی ہے، بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ اسماعیل حبیبی مسجد میں آپ ممبئی میں جائیں گے، وہاں قاری ظہیر الدین صاحب ہیں، ہمارے بڑے بزرگ استاد ہیں، وہ ان کی تلاوت اکثر مشہور ہے، اور پڑھائی کے دور میں وہاں پر دیکھا بھی گیا کہ جب وہاں جاتے تھے ان کے پیچھے فجر پڑھنے میں بچے بہت کتراتے تھے۔ ہوتی تھی کیا وجہ؟ بڑی لمبی قرات کرتے ہیں وہ، بڑی لمبی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو فرصت سے آئے وہ تو کھڑا ہوتا ہے، لیکن چونکہ بچے رات میں جاگے زیادہ دیر تک ہوتے تھے، اور صبح کلاس ختم فجر پڑھ کے انہیں اپنے سبق کو دہرانا بھی پڑتا تھا،
تو اس لیے وہ تنہائی میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر کر لیتے تھے۔ تو اس طرح اور بھی چیزیں ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بات آئی، ایک صحابی کے بارے میں شکایت کی گئی کہ فلاں شخص ہے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا، بلا کے لے کر آؤ۔ آپ کی بارگاہ میں جب وہ آئے، پوچھا کیوں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے؟ کہا یا رسول اللہ میرے چند معاملات ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم میرے چند معاملات ہیں، اور چونکہ ان کی تلاوت بڑی طول دے آتی ہے اس وجہ سے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ پاتا۔ تب آپ نے بلایا اور بلا کر یہ جملے فرمائے کہ تمہارے پیچھے ضعیف بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اپنی قرات کو بہت زیادہ طول مت دو۔ تو طول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت لمبی کریں، اور اختصار کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی پڑھیں کہ کھڑے ہوتے ہی رکوع میں جانا پڑے۔ ایک میانہ روی کے ساتھ ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ کبھی کدار اگر لمبی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فجر کی نماز تقریباً 2 ہی رکعت ہوتی ہے، اور اس میں جو سنت ہے اس کو سنت موقدہ، بلکہ اس کو تقریباً فرض کے برابر اہمیت دی گئی کہ اس کو پڑھنا ہی ہے۔ تو اس کے لحاظ سے بھی قرات کو تھوڑا لمبی کرنی چاہیے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو آتے ہیں وہ ان سنت کو ادا کر کے جماعت میں شریک بھی ہو سکیں، وہ ایک الگ مسئلہ۔ لیکن باقی وقتوں میں قرات کو بہت زیادہ لمبی نہ کیا جائے، اختصار کے ساتھ کیا جائے، تاکہ لوگوں کے درمیان یہ معاملات نہ ہو سکے کہ کمزور ہیں وہ آنے کے لیے سوچیں، جو بوڑھے ہیں وہ شریک ہونے کے لیے سوچیں۔ دوسری چیز، ہمارے استاد نے ہمیں نصیحتاً فرمایا تھا، ایک استاد ہے ہمارے، انہوں نے کہا امام کو خاص طور پر تلاوت کے وقت جو مشہور و معروف آیتیں ہوتی ہیں ان کا زیادہ رواج رکھنا چاہیے، کیونکہ عوام کا حال ایسا ہے کہ عوام عام طور پہ اپنے معاملات میں بزی ہوتی ہے، کاروبار میں بزی ہوتی ہے، اور حالات ایسے آتے ہیں کہ انہیں سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ میں اپنی بات خود بتاؤں، میں مدرسے میں نہیں آیا تھا، میں نے سورہ عادیات اور کئی صورتیں اپنے محلے کے مسجد کے جو امام تھے ان کے پیچھے نماز میں سنتے سنتے یاد کیا۔ کثرت سے وہ ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور الحمدللہ وہ سن سن کر مجھے یاد ہو گئی۔ تو وہاں سے مجھے خود بھی اس بات کا ایک اندازہ ہے کہ اگر کسی چیز کی تلاوت مسلسل کرتے رہی جائے تو عوام کو اس کا مخرج بھی پتہ چلتا ہے، اور عوام کو وہ سورہ یاد بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا انہوں نے ایک ترغیب دلائی، ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم علم ترا سے لے کر والناس تک جو آسان صورتیں ہیں ان میں خاص طور پہ ان کا رواج رکھیں تاکہ لوگ پڑھ سکیں۔ اب یہاں پہ ہی رک کر ایک بات میں بتاؤں آپ کو، کسی کو 10 صورتیں یاد ہیں، علم ترا سے لے کے والناس تک 10 صورتیں ہوتی ہیں، کسی کو 10 صورتیں یاد ہیں، لیکن ان میں سے صرف اچھی طرح ایک ہی صورت پڑھ پاتا ہے، اچھی مخارج سے اچھے طریقے سے ایک ہی سورہ پڑھ پاتا ہے، باقی سب اچھی طرح نہیں پڑھ پاتا۔ تو اب فقہا اس کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی سورے کو نماز میں بار بار پڑھے، ہر رکعت میں اس ایک ہی سورے کو ہر رکعت میں پڑھے۔ تو عزیزان مکرم یہ سمجھ لیں کہ نماز میں تلاوت کی کتنی اہمیت ہے۔ اور چونکہ میں نے شروعات میں بتایا کہ لفظ کا ہر ایک سے خط امتیاز ہو جانا، کون سا حرف کس تلفظ سے نکل رہا ہے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا۔ تو یہ سب چیزیں قرات کے اندر لازم ہوتی ہیں، اس پر دھیان دیں۔ پھر آگے بات فرماتے ہیں، فرض نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرنا چاہیے، اور تراویح میں متوسط یعنی درمیانی انداز میں تلاوت کرنا چاہیے۔ بعض جگہ بہت سارے حفاظ بہت تیزی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اس طرح تلاوت کرنا جائز بھی نہیں ہوتا۔ اگر اتنی تیزی کے ساتھ کیا، کل شام کے وقت یا آج فجر میں ایک ریکارڈنگ آئی ہے مجھے یو پی کی سرزمین سے، تو وہ علاقے کی کسی مسجد کے بارے میں بتا رہے، کوئی حافظ صاحب آئے ہیں، آپ چاہیں مجھ سے الگ سے سن بھی سکتے ہیں، وہ گھر کا ہی بچہ ہے، پیچھے نماز پڑھ رہا، اس نے ریکارڈنگ بھیجا کہ اس طرح تراویح کی نماز میں شریک ہوں تو کیا حکم ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ صحیح سے سورہ فاتحہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس نے سورہ فاتحہ کس طرح پڑھا۔ اس کے بعد وہ اسٹاپ بھی کن حرف پر کر رہا ہے۔ عام طور پہ مقتدیوں کو چلو کچھ نہیں سمجھ میں آئے، لیکن لاسٹ میں جو حفاظ ہوتے ہیں کیا پڑھ لے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے، نصیرہ بصیرہ یعلمون تعلمون خبیرہ، اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا، آگے بیچ میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ حافظ صاحب جو ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا تلاوت کر رہے ہیں، اللہ ہی جانے۔ تو اس طرح اگر کسی نے تلاوت کیا اور اتنی سرعت رکھی کہ نماز میں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تلاوت جائز بھی نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، یہ مسئلہ ہے، عام طور پہ ہمارے نزدیک سب سے اچھے حافظ جی وہی ہوتے ہیں جو سب سے تیز پڑھائیں۔ وہ حافظ صاحب اتنے اچھے ہیں، خاص طور پہ یو پی کی سرزمین پہ ماحول ہے، سب سے فاسٹ پڑھنے والے کون ہیں؟
اور ایک الگ الگ ماحول بنا کے رکھے، 10 دن کی تراویح، 6 دن کی تراویح، 15 دن کی تراویح. کیا 10 دن کے بعد آزاد ہو جانا ہے؟ میاں تراویح چاند دیکھ کر شروع ہوتی اور چاند دیکھ کے ختم. یہ ہمیشہ یاد رکھو. یہ ختم قرآن کرنا یہ الگ چیز ہے. اس میں تو ایک ہی بار کرنا ہے. بعض جگہ تو یہ ہے کہ 2 بار کرے، 3 بار کرے، یہ مستحب میں آتا ہے. وہ تو آج ہوتا ہی نہیں. ایک ہی بار میں سب کے ہا ہو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تراویح کے اندر اس بات کا دھیان رکھیں. اور بعض لوگ کے درمیان یہ بھی ہے کہ جیسے دعا پڑھائی جاتی تو 3 بار دعا پڑھاتے ہیں. کیا ضرورت ہے 3 بار دعا پڑھنے کی؟ تو اس میں حکمت ہے. ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ بس آرام ملے وہ سب ہو. ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا یہ حکم دیا گیا ہے. جتنی دیر تراویح ہم 4 رکعت میں پڑھتے ہیں اتنی دیر بیٹھا جائے. کیا اتنی دیر بیٹھتے ہیں ہم؟ جتنی دیر میں 4 رکعت ہوئی اتنی دیر تو بیٹھتے نہیں. تو کم از کم یہ کہا گیا کہ جب بیٹھے تو چاہے خاموش بیٹھے یا وظیفہ کر رہا ہو یا درود شریف پڑھے یا دعائیں پڑھیں. تو ہم نے ایک رواج یہ رکھا تھا کہ کم سے کم 3 بار دعا پڑھ لی جائے اور وہاں تک کم سے کم کچھ ہو جائے. نہیں اتنا بیٹھ سکتے تو اتنا تو بیٹھ جائیں. تو اس لیے اس کو 3 بار رواج رکھا گیا کہ اس کو پڑھ لیا جائے. تو بہرکیف تراویح کے اندر جو حفاظ اس طرح تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے 2 اصول ہیں، حدر اور ترتیل. حدر اور ترتیل 2 چیزیں ہیں. حدر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح عام طور پر امام جہری نمازوں میں یعنی فجر میں، مغرب، عشاء میں ایک نارملی متوسط انداز میں، درمیانی انداز میں تلاوت کرتا ہے، بہت فاسٹ نہیں ہوتی نا، ایک درمیانہ روی کے ساتھ تلاوت کرتے، تو اس کو حدر کہتے ہیں. حدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی تیز تلاوت کرنا کہ اگر کوئی عربی سمجھنے والا پیچھے کھڑا ہو تو اس کی میننگ کو سمجھ سکے. اس کو کہتے ہیں حدر. ترتیل آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ پروگرامات جب ہوتے ہیں تو بہت سلو انداز میں کسی سورے کی تلاوت ہوتی ہے، اسٹاپ کر کر کے پوری مخارج و صفات کی رعایت کر کے تلاوت کی جاتی ہے. اس کو ترتیل کہتے ہیں. تو اب ترتیل کے ساتھ کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے اگر عربی سمجھنے والا ہے یا کوئی عالم دین ہے جو تفسیر وغیرہ جانتا ہے تو ان آیتوں کے سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد اس کا ترجمہ بھی اس کے ذہن میں آ جائے، ساتھ ہی ساتھ اگر وہ تفسیر جاننے والا ہے تو اس کی تفسیر بھی ذہن میں آ جائے. یہ ترتیل ہوا. تو 2 چیزیں ہیں تلاوت میں، ایک ہے حدر، دوسری ہے ترتیل. اس کے علاوہ کوئی تلاوت نہیں ہے. اتنی فاسٹ تلاوت کرنا کہ ایکسپریس کی طرح بھاگتے رہنا پوری، یہ کوئی تلاوت نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے حفاظ کو اور خود ہمیں بھی، ہم تو یہی سوچتے ہیں نا 5 منٹ زیادہ نہ ہونے پائے، 10 منٹ زیادہ نہ ہونے پائے. آپ آتے ہو 1 گھنٹہ یہاں کھڑے ہوتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر نماز صحیح سے نہیں ادا ہو رہی آپ کی مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ میں کوئی اپنے گھر کے مسائل نہیں بیان کرتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنا وقت دیتے ہو، آپ عبادت کے لیے آتے ہو، اور عبادت صحیح طور پر ادا نہ ہو تو یہ صحیح نہیں ہے. اور میں اس بات سے کوئی گریز نہیں کرتا کہ جو صحیح مسئلے ہیں انہیں نہ بیان کیے جائیں، انہیں چھپائے جائیں. میرے اپنے گھر کے بھی معاملات اگر شریعت کے خلاف ہوں گے میں سامنے رکھوں گا کہ یہاں یہ چیز غلط ہے. تو بہرکیف یہ ساری چیزیں اگر مساجدوں میں ہیں، جن بھی مساجد میں، تو ان لوگوں کو سدھارنا چاہیے اسپیڈ کے اعتبار سے اور سب چیز کے اعتبار سے. خیر، آگے چند مسئلے اور ہیں، سماعت کریں. قرآن مجید الٹا پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں بعد والی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں اس کی اوپر والی سورت پڑھنا سخت گناہ ہے. اب مثلاً اس کی بتا رہے ہیں کہ جیسے قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فیل، الم تری. ابھی ترتیب اگر دیکھا جائے، آپ قرآن جب کھولتے ہیں تو پہلے الم تری آتی ہے، پھر لیلاف قریش، پھر تیسرے نمبر پہ ارایت الذی، پھر انا اعطینا، پھر قل یا ایھا الکافرون. 5ویں نمبر پہ ہے نا قرآن جب آپ کھولتے ہیں. کسی نے پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھا. اب ہونا کیا چاہیے تھا اس کے بعد، چاہے اذا جاء ہے، تبت یدا ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں آتی ہیں. تو چاہے تو اس کی جسٹ بعد والی پڑھتا یا 2 صورتیں چھوڑ کر کوئی سی بھی پڑھتا، تلاوتیں کرتا، یہ حکم تھا. لیکن قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد یہ واپس اس طرف گیا اور الم تری پڑھا اس نے، تو یہ سخت گناہ ہے. کسی نے جان بوجھ کر اگر یہ کیا تو سخت گناہ ہے. نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ ترتیب کے خلاف ہے. ایک الٹا پڑھنے کا قرآن کا یہ حکم. دوسرا، الٹا قرآن پڑھنے کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بعض جو برے عمل کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، شپلی علم ہو گیا یا جادو ہو گیا، یہ خبیث النفس لوگ، ان کا بہت بڑا عمل دخل قرآن کو الٹا پڑھ کر بھی ہوتا ہے. قرآن کو الٹا پڑھنے سے مراد آپ نے یہاں یہ سمجھا کہ ترتیب کو بگاڑ دینا.
پہلے والے کو بعد میں پڑھنا، بعد والے کو پہلے پڑھ دینا، یہ ایک الگ ہے۔ دوسرا الٹا پڑھنا یہ ہے کہ قرآن کو آیتوں سے نیچے سے پیچھے سے پڑھتے چلے جانا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے نا، تو اب پہلے عالمین بولنا، پھر رب بولنا، پھر للہ بولنا، پھر الحمد بولنا، اس طرح الٹا قرآن پڑھتے جانا۔ تو اس کے اثرات بھی غلط مرتب ہوتے ہیں، اور بعض خبیث النفس لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو یہ عمل وغیرہ کرتے ہیں یہ اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن کو تو چھوڑیے، باضابطہ کتنے لوگوں کے بارے میں پایا گیا قبرستانوں میں جا کر وہ غلاظت کھاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جو یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو، کسی کی زندگی برباد کرنا، کسی کے ساتھ ایسے برے عمل کرنا، حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو کسی کے ساتھ اس طرح دعا تعویذ کے ذریعے زندگیوں کو برباد کرتے ہیں، ان کو ایمان پر خاتمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، ان کو ایمان بھی میسر نہیں آئے گا مرنے کے وقت۔ اور عزیزان مکرم، حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا جو قرآن کو الٹا پڑھتا ہے ان قریب ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو الٹا کر دے گا، اس کے دل کو پلٹ دے گا۔ دل کو پلٹنا عزیزان مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، یہ دل کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ یہ پلٹتے رہتا ہے، بدلتے رہتا ہے، تو دین پہ جمے رہنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو قرآن میں اس کو دیکھیں، اس کی بھی رعایت کریں۔ بھول کر ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی کسی نے کیا تو سخت گناہ اور حرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں، آگے مسائل کافی لمبے ہیں، انشاءاللہ کل اس کی گفتگو کو مکمل کروں گا، ایک آخری مسئلہ سماعت کر لیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام نے بھول کر پہلی رکعت میں سورہ ناس اور دوسری میں سورۃ الفلق پڑھ لی تو بھول کر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں اور سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو گنہگار ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی۔ اب بھی سجدے سہو کی ضرورت نہیں، لیکن جس نے ایسی حرکت کی، ایسا کام جس سے ہوا، اس پر توبہ لازم ہے، توبہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت والی سورت کے بعد والی چھوٹی سورت کو چھوڑ کر اس چھوٹی سورت کے بعد والی بڑی سورت کو پڑھنا مکروہ ہے۔ مثال سمجھیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھا اور دوسری رکعت میں کیا ہے، تبت یدا پڑھ دیا، حالانکہ اس کے بعد کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی نے فوراً اس کے بعد والی چھوٹی سورہ پڑھ دیا تو یہ مناسب نہیں ہے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بڑی سورہ آپ نے پڑھی، جسٹ اس کے بعد چھوٹی سورہ ہے تو اس کی تلاوت کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو چھوڑنا ہی ہے تو حکم ہے کہ کم سے کم 2 سورتیں چھوڑیں، کم سے کم 2 سورتیں۔ جیسے اگر کسی نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا تو اب یہاں پہ اذا جاء تبت یدا دونوں چھوڑ کر اس کے بعد والی جو سورہ ہے سورہ اخلاص، اس کو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قرات کے مسائل ہیں، اس میں طوالت ہوتی ہے اور یہ مسئلہ سمجھیں اچھی طرح، اس لیے جتنی تفصیلات ہیں میں اس کے اندر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان مسائل کو اچھی طرح سمجھیں۔ اپنے درمیان جو بری چیزیں رائج ہیں، نمازوں میں جو بری چیزیں ہمارے درمیان آج رائج ہو گئی ہیں، ان کا سد باب کریں۔ یہ ہمیں اور آپ کو ہی کرنا ہے، ہماری اپنی نماز ہے، آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آپ کے اندر جو بھی خامیاں غلطیاں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے مسائل کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں۔